الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون میں سے ایک آیت تلاوت کی، والذین هم عن اللغو معرضون. مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب کہ مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور بیکار باتوں کے پیچھے نہیں لگتے، اس سے اعراض کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا یعنی فضول اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ایک بیہودہ بات ہے، ایک بیکار بات ہے، لا یعنی بات ہے. بیہودہ بات یعنی گالم گلوچ، کسی کی حقارت، کسی کو ذلیل کرنے کے الفاظ. اور لا یعنی بات یعنی جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. جو بھی مطلب لیا جائے وہ مومنین کی صفات کا ایک اہم پہلو ہے. ہم اگر انبیاء علیہ الصلوۃ کی زندگی دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ کوئی بیہودہ بات کرتا ہے، غلیظ بات کرتا ہے، تو وہ اس کا ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، بلکہ اس بات کو انتہائی مہذب انداز سے، انتہائی سلیقے سے، دوسرے انداز سے بیان کر دیتے ہیں. جیسے بعض نبیوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آپ بیوقوفی کے اندر سراپا ڈوبے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ تم بیوقوف، تمہارا باپ بیوقوف، تمہارا دادا بیوقوف، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. کہیں پر کہا گیا کہ آپ سراپا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تمہارا باپ گمراہی میں، تمہارے دادا گمراہی میں، تمہارا پورا خاندان گمراہی کے اندر، تمہاری آنے والی نسل گمراہی کے اندر ہے. بات کو لمبا طول دینے کے بجائے انہوں نے سیدھے سادھے انداز سے کہا کہ میں گمراہی میں نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے، کلام سے، ہر طرح سے تکلیف دی گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اور تمام اپنے قبیلوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم مجھے بتلاؤ کہ میں تم سے اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تم پر چڑھائی کرنے والا ہے، تمہاری پوری بستی کو تہ و بالا کر دے گا، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق امین پایا ہے اور آپ بلندی پہ ہیں، آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، تو یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی تو ابو لہب نے انتہائی رقیق جملے بولے، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا اس معمولی سے کام کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ تو اتنا سخت جملہ کہا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صفائی پیش کی. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں، ہم یقینی اعلان کر رہے ہیں کہ ابو لہب کے سارے جتنی زندگی ہے وہ تباہ برباد ہو گئی، اس کے ہاتھ ہلاک ہو گئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا کوئی جواب منسوب بھی نہیں ہے، منقول بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے طعنے دیے گئے. تو اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان طعنوں کا جواب خود دیا، اور صرف یہ نہیں کہ ان کو طعنے کا جواب دیا بلکہ کہا فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین. ایک نہیں کئی ان کی خرابیاں بیان کی اور کہا کہ آپ اس کی پرواہ مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں تو آپ کے سر مبارک پر اوجڑی رکھ دی جا رہی ہے، اونٹ کی اوجڑی بھاری بھرکم، اور مختلف قسم کی تکالیف دی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کر کے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جیش عرمرم ہے، ایک لشکر جرار ہے، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے جو پسینے کی جگہ پر خون قربان کرنے کے لیے، خون بہانے کے لیے تیار ہیں، انگلی کٹوانے کی جگہ پر اپنا سر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال اذیت دی، اور صرف اذیت پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کروا دیا، ہجرت میں مجبور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تنا ہوا نہیں ہے بلکہ جھکا ہوا ہے اونٹنی کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر وہ اعلان کرتے ہیں جو رہتی انسانیت کے لیے ایک امن کا پیغام ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم میں سے کسی پہ کوئی ملامت نہیں. یہ صحابہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا اسلوب ہے. حتیٰ کہ ان کے جو متبعین ہیں وہ بھی اسی اسلوب کو اختیار کرتے رہے. ایک دفعہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں خطاب کر رہے ہیں، اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ علمی آدمی بھی تھے، موحد بھی تھے، اور بے دریغ بات فرماتے تھے جو حق ہوتی تھی. تو ان سے جلنے والے، ان سے بغض رکھنے والے ایک تعداد جمع ہو گئی تھی. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا کہ شاہ اسماعیل تمہاری یعنی ماں کو گالی دی، کہا کہ تم جو ہے حرامزادے ہو. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ سوچئے کہ ان کے سارے چاہنے والے موجود ہیں، اگر وہ صرف ایک اشارہ کرتے تو اس کی شاید بوٹیاں بھی نہ ملتی. لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ترکی ب ترکی جواب دینے کے بجائے فرمایا کہ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، دلی میں ابھی بھی میرے امی ابو کے نکاح کے گواہان موجود ہیں، آپ اسے جا کے دریافت کر لیجیے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ان کے متبعین ہیں وہ بھی ترکی ب ترکی غلیظ بات کا جواب نہیں دیتے بلکہ اس کو کسی اور پہلو میں لے جاتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما ہے، ان سے کہا گیا آپ کو تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں تمہاری اماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہ در حقیقت ان کے اوپر طعن تھا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری ماں کی ہے اور تمہارے باپ کی ایسی تمہاری، بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امی باشعور ہیں، اور جس عورت کو بیوہ ہو جائے اس کا دوسرا نکاح کا پیغام دیا جائے تو اس سے اجازت لینا ضروری، میں اپنی امی سے معلوم کر لوں گا. یہ ان کا حلم تھا. اور پھر ایسا بھی موقع آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، جو جلن کرنے والا، حسد کرنے والا شخص ہے وہ ساتھ ساتھ گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں 2 راستے ہو رہے تھے.
تو ایک راستے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھر تھا اور دوسرا راستہ آگے جا رہا تھا. امام صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہہ لیا یا جو ہے ابھی کچھ باقی ہے کیونکہ میرا گھر آ گیا. اب وہ امام صاحب آگے تشریف لے گئے تو ایک دم کسی گرنے کی آواز آئی, مڑ کے دیکھا تو اس کا سر قلم ہو چکا تھا. تو انہوں نے کہا قتلہ حلمی, میرے حلم نے اس کو قتل کر دیا, یعنی اللہ نے اس کا انتقام لیا. اسی طریقے سے بزرگان دین نے ایسے واقعات بیان کیے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا, ہندوستان میں ایک صاحب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو ان کو کسی جو اہل سنت جماعت سے تعلق نہ رکھتا, اس نے جو ہے ایک خط دیا کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ اقدس میں پڑھ دیجیے گا. اب وہ وہاں گئے, مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد جو ہے انہوں نے وہ خط نکالا تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت غلیظ کلمات استعمال کیے گئے. ان کی ہچکیاں بن گئی, رونے لگے, روتے روتے بے ہوش ہو گئے یا ان پہ غشی طاری ہو گئی. تو وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی دیکھو تمہارے چاہنے والے جو ہے میرے ابو بکر کو کیا لکھ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا, وہاں پر جو افراد تھے ان سے کہا اس کا سر لے کے آ جاؤ. اب وہ خواب سے بیدار ہوئے, انہیں تاریخ لکھ لی کہ یہ واقعہ اس تاریخ کو ہوا. حج سے واپس آئے, معلوم کیا وہ صاحب جو انہیں خط دیا تھا وہ کہاں, تو کہے گا ان کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا. کہنے لگے کیا واقعہ پیش آیا؟ کہے گے واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ بیت الخلا گئے تو ایک دم ان کے گرنے کی آواز آئی, جب دروازہ کھولا تو ان کا سر غائب تھا. اب یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے انتقام کا انتظام کیا ہے. تو والذین هم عن اللغو معرضون کہ مومنین کی صفات میں یہ صحیح ہے کہ غلیظ بات کی وہ غلیظ انداز سے گفتگو نہیں کرتے. ترکی بترکی جواب دینے کے بجائے بڑے حلم سے تعلق ہوتا ہے ان کا, بڑے حلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر دنیا دیکھتی ہے جو واقعات ہوتے ہیں انسان شزر رہ جاتا ہے کہ کیا ہوا. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے گستاخی کی تھی اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے گستاخی کر کے نعوذ باللہ من ذالک ان کی داڑھی نوچی, ان کی داڑھی میں پیشاب کیا اور ان کے سامنے ننگے ہو کے ناچے. تو اب لوگ بتلاتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا ان میں سے ایک شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ انتقام کیا. جب وہ ہجرت کر کے آ گیا اور آنے کے بعد سکھوں نے اس کی خواتین کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کی آنکھوں کے سامنے وہ حرکتیں کی جو کسی کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا اور پھر آخر میں اس کو جو ہے ختم کر دیا. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ معاملات بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں. ہماری مادی نگاہیں جو ہیں مادی چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن ایک غیبی نظام بھی حرکت میں آ رہا ہوتا ہے, ایک غیبی نظام بھی چل رہا ہوتا ہے. اس غیبی نظام کے سلسلے میں ہم بالکل چونکہ ہم مادی دنیا میں رہ رہے ہیں اور مادی باتیں صبح سے شام تک سن رہے ہیں تو ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں. جیسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایسے تھے کہ ان بزرگ سے ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے بتایا ہے کہ بزرگوں کی مختلف شانیں ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کی شانیں دیکھ لوں. تو انہوں نے کہا میاں دیکھو یہ تمہارے بس کی بات نہیں, تم چھوڑو اس بات کو. تو وہ کچھ لاڈلے تھے, انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت بتلا دیجئے کوئی. تو حضرت نے فرمایا فلاں مسجد میں جاؤ, 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی پیٹھ پہ ہلکے سے گھونسا مار دینا اور جب وہ کچھ کریں تو مجھے آ کے بتا دینا. تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئے, جا کے دیکھا وہ ذکر کر رہے ہیں تو ان کے پیٹھ پہ گھونسا مارا, وہ پلٹے بھی نہیں, اپنے ذکر میں مشغول رہے. دوسرے بزرگ کو گھونسا مارا, وہ پلٹے, انہوں نے بھی ایک گھونسا مار دیا. تیسرے بزرگ کے پاس گئے, ان کو گھونسا مارا تو انہوں نے اس کا ہاتھ چلانا شروع کر دیا. اب یہ واپس آئے, واپس آنے کے بعد کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا یہ 3 بزرگ ہیں, پہلے بزرگ جو ہے اللہ کے ذکر میں اتنی لذت پا رہے تھے اور اتنا مستغرق تھے تو انہوں نے کہا میں فضول مڑ کے دیکھوں, وقت ضائع کروں, تو انہوں نے مڑ کے ہی نہیں دیکھا, تو وہ فنا فی اللہ تھے. دوسرے بزرگ جنہوں نے مڑ کے دیکھا وہ بزرگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے نہیں مارا تو کہیں اللہ کا انتقام اس پہ نہ پڑ جائے, وہ بھی ہمدردی کے اندر انہوں نے مارا تاکہ میرا معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بزرگ معاف کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ میاں کیوں تکلیف دے رہے ہیں,
کیوں جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو تم شیرنی ہوتی ہے، اس شیرنی کو تم کچھ بھی کرو وہ طرح دے کے نکل جاتی ہے، لیکن شیرنی کے بچے کو اگر چھیڑو تو وہ بھی ٹرک سے اڑا دیتی ہے، بالکل بالکل پھاڑ پھوڑ کے برابر کر دیتی ہے۔ تو فرمائے لگے کہ اللہ رب العالمین فرماتے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے جو ہے عداوت کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، اور ان چیزوں کے اندر ہم کو ہوش و حواس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی، صحابہ کی شان میں بے ادبی، یا انبیاء کے وارثین کی شان میں بے ادبی، یہ سب خطرناک چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے، آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کہیں پر داڑھی والا نظر آئے یا تو بے تکے سوالات شروع کر دیں گے، یا پھر جو ہے اس کو اذیت دینے کے لیے طنز کے جملے بولیں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر علماء کی بے توقیری کرو گے تو خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، چونکہ علماء بھی شعار اسلام میں سے ہیں، اور شعار اسلام کی اگر بے توقیری کی جاتی ہے تو یہ جیسے کوئی بیت اللہ کی توقیر کرے نہیں، بلکہ اس کی بے توقیری کرے، قرآن کی بے توقیری کرے، اذان کی بے توقیری کرے، یا جو ہے اسلامی شعار جو مختلف عرفات ہیں، مزدلفہ، یہ جتنے بھی حج کے مناسک ہیں ان کی بے توقیری کرے، نماز کی بے توقیری کرے، تو اس کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر علماء کی بے توقیری کی گئی تو علماء کی بے توقیری سے علماء لکھتے ہیں کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کو ہوش حواس میں آنا چاہیے، ہوش حواس میں آ کر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں جو مومن کامیاب مومنین کی صفات میں سے ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ بیہودہ باتوں کو بیہودہ انداز سے نہیں کرتے، ترکی بترکی جواب نہیں دیتے، بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک مطلب بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لا یعنی باتیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے اس میں نہیں پڑتے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، ایک دفعہ ایک بزرگ کو فون کیا رات کے 3 بجے، اور فون کر کے کہا کہ حضرت ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے سوچا آپ تہجد میں تو اٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں آخرت کا کون سا سوال آ گیا کہ یہ لوگ رات میں 3 بجے فون کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میاں کیا سوال ہے آپ کا؟ تو کہنے لگے کہ حابیل اور قابیل کی جس لڑکی پہ لڑائی ہوئی تھی اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اب بتائیے، اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اگر معلوم ہو جائے تو بھی کیا فائدہ، معلوم نہ ہو تو بھی کیا فائدہ۔ تو یہ بے تکی بے سری باتیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں لا یعنی باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی باتوں کا سوال نہ کرو کہ اگر ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ پھر تو بے تکی بے سری باتیں کرنا اور اپنی علمیت جھاڑنا یہ جو ہے ایک فیشن بن گیا ہے۔ ہمارے استاد عجیب بات فرماتے تھے، مفتی ولی درویش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن درس میں فرمائے لگے کہ دیکھو کہ علماء اور علماء کے مد مقابل لوگوں کا مزاج ایسا ہے جیسے مرغی اور بھینس۔ تو ہم لوگ سوچنے لگے کہ استاد جی نے کیا مثال پیش کی ہے؟ تو کہ یہ مرغی دیکھو ایک چھوٹا سا انڈا دیتی ہے لیکن اتنا شور کرتی ہے کہ ہاتھی کا انڈا جیسے دے رہی ہے، اور بھینس کو دیکھو اس کے پیٹ میں اتنا بڑا بچہ ہوتا ہے لیکن وہ بٹ باری سے کھڑی رہتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ علماء اگر کسی چیز کا جواب نہیں دیتے تو وہ در حقیقت حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو ٹائیں کر رہے ہوتے ہیں چونکہ خالی ڈبہ زیادہ بچتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ علماء کے سامنے ہم اپنی علمیت جھاڑ کر ہم علماء کو مرعوب کر دیں گے یا علماء کو متاثر کر دیں گے یا علماء کو قائل کر دیں گے۔ یاد رکھو علماء قرآن اور حدیث کے ماخذ کو دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں، شرعی ماخذ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کی رائے جو ہے کوئی اس طرح نہیں ہوتی جیسے سمندر کے اوپر لکھ دیا جائے، ان کی رائے ٹھوس ہوتی ہے۔ تو علماء کی رائے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ سکوت اختیار کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔
خواہ کو ہر چیز کے اندر اپنی رائے دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسے ایک صاحب باہر سے آئے تو آنے کے بعد جب جانے لگے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہاں پر لوگوں کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہاں پر لوگوں کو پایا کہ ہر آدمی مولوی اور ہر آدمی ڈاکٹر ہے. تو انہیں کیا مطلب؟ کہ لے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو میڈیکل سائنس کا تو وہ رائے دیں گے، یہ گولی لے لیجئے، میں نے یہ گولی کھلائی تھی، یہ کیا تھا، رائے دیں گے چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. اسی طریقے سے کوئی شرعی معاملہ آئے گا تو فوراً فتویٰ دینے لگیں گے میری رائے یہ ہے. آپ کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن کے سامنے تو کسی عالم کی رائے کی حیثیت نہیں ہے، چاہے کہ ہماری اور آپ کی جو ہے رائے ہو. اور یاد رکھیے کہ بعض دفعہ بے تکے سوالات کے نتیجے میں بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تم ایک گائے کاٹ دو، ایک بچھڑا کاٹ دو، بس یہ مطلق حکم تھا، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب انہوں نے جو ہے میخیں نکالنا شروع کی. انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کو جوتا گیا ہو نہیں جوتا گیا ہو، اس سے ہل چلایا گیا ہو نہیں چلایا ہو، اس کا فلاں کیا چیز ہو، اس کی رنگت کے اندر کوئی اور رنگ ملا ہوا ہو یا نہ ہو. تو آخر میں انجام کیا ہوا کہ ان کو جو بچھڑا بتایا گیا وہ بچھڑا کی قیمت جو مقرر کی گئی وہ پورے بچڑے کی کھال کے اندر سونا بھر کے وہ قیمت ادا کرنی پڑی. تو بلا وجہ کے سوالات. اسی طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب سوال کرنے لگے کہ حضرت امام صاحب ہم جو ہے نہانے جاتے ہیں دریا پہ تو ہم جو مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نہائیں یا جو ہے اپنے پشت جو ہے مشرق کی طرف کریں یا منہ مشرق کی طرف کریں اور چہرہ مغرب کی طرف کریں، کیا کریں؟ تو امام صاحب نے فرمایا میاں ایسا کرو جدھر تمہارا کپڑا رکھا ہوا اس طرف نگاہ رکھو، کہیں ایسا نہ تمہارے کپڑے لے کے کوئی بھاگ جائے. تو اب بے تکے بے سرے سوال کوئی امام حنیفہ سے کیے جا رہے ہیں. تو امام حنیفہ تو اسی وجہ سے آج کل جو ہے یہ جو مزاج پیدا ہو گیا ہے تو اس مزاج کا حل یہ کہ اپنے کپڑوں کی طرف نگاہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑے اللہ کے دربار میں اتر جائیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں کپڑے اتر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہو گئے. جیسے روایات میں آتا ہے، بڑی خطرناک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو زمزم پیش کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں گا کہ میرے ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا. تو میں کہوں گا کہ امتی امتی یہ میرے امتی ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر ایسی ایسی بدعات اور خرافات پیدا کر دی جس کے نتیجے میں دین کی شکل بگڑ گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حوض کوثر پہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحقن سحقن، ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، دھتکارے جاؤ تم. یہ اتنی خطرناک بات. تو لہٰذا یاد رکھیے شریعت جو ہے عقل کے پیمانے پہ مت تولیے. شریعت کا حکم قرآن اور حدیث سے سمجھ میں آ جائے، اور وہ ائمہ جن ائمہ نے قرآن اور حدیث سے علت نکال کے مزید احکامات میں وسعت پیدا کی ہے وہاں تک رہیے. آگے بڑھ کر مجتہد نہ بن جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی تعویل یا تعبیر آپ ایسی کر بیٹھے جس کے نتیجے میں قرآن کے اندر تحریف لازم ہے، تحریف کے نتیجے میں ایمان چلا جاتا ہے. یہ تحریف کرنا یہ شیطانوں کی صفت ہے، یہودیوں کی صفت ہے، یہ عیسائیوں کی صفت ہے، مسلمان کی صفت نہیں. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد اور روزانہ سونے سے پہلے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا کرو اور ایک دفعہ استغفار کر لیا کرو. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ چلتے پھرتے ہم کتنی حماقتیں کر بیٹھے اور ہم اپنا سارا سرمایہ لوٹا بیٹھے اور ہم کو پتہ ہی نہیں. جیسے شاعر نے کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اب احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم کیا اپنا نقصان کر رہے ہیں یا کسی مولوی کا نقصان کر رہے ہیں. خدا کے واسطے اپنے اندر میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اب ہم کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ ہم بیہودہ بات سے بھی اعراض کریں گے، کہ ترکی بترکی بیہودگی کا جواب نہیں دیں گے،
اور والذین عن اللغو معرضون، لا یعنی کاموں میں بھی مصروف نہیں ہوں گے، یعنی ایسے کام جس کام میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا